أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، بنی اسرائیل کی حالات، یہود اور نصارہ کی ہٹ درمی، انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دینا وغیرہ مسلسل ان آیات کے اندر میں کئی دنوں سے یہ تذکرہ چل رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو روایتیں ہیں ان روایتوں کو اسرائیلی روایت کہا جاتا ہے. ہم کئی دنوں سے بنی اسرائیل جو سنتے ہیں، آج کی آیت کے اندر میں بھی ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا. بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان روایتوں کو کہا گیا اسرائیلی روایت. یہ اسرائیلی روایت ایسا کہتے ہیں. اسرائیلی روایتوں کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک تو اسرائیلی روایتیں وہ ہے کہ جو تورات کے اندر میں تھی اور ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں بیان فرمایا اور احادیث صحیحہ کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یعنی تورات کی وہ باتیں جو قرآن کے اندر میں موجود ہے اور احادیث کے اندر میں موجود ہے، یہ اسرائیلی روایتوں کی پہلی قسم ہوئی، پہلا حصہ. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج. بنی اسرائیل کی طرف سے روایتوں کو بیان کرو، حدیثوں کو بیان کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو پہلی قسم وہ ہوئی کہ روایتیں تورات کی ہے، بنی اسرائیل کی ہے یا اسرائیلی روایتیں ہیں اور قرآن کے اندر میں ان کا ذکر موجود ہے، احادیث کے اندر میں ان کا تذکرہ آیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بیان کرو یہ فرمایا. حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کی طرف سے روایتوں کو بیان کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیلی وہ روایتیں جو تورات کے اندر میں تھی، یہ علماء یہود نے نقل کیا، لیکن اس کا ذکر نہ قرآن پاک کے اندر میں ہے اور نہ حدیثوں کے اندر میں ہے.
قرآن پاک میں کوئی ذکر نہیں ہے، حدیث کے اندر میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایسی روایتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، ایسی روایتوں کو نہ سچا مانو اور نہ ایسی روایتوں کو جھوٹا مانو۔ سچا نہ ماننا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی کوئی اصل نہ ہو، من گڑت ہو، جھوٹی بات ہو، اور جھوٹا نہ ماننا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ہو یا تورات کے اندر میں موجود ہو۔ تو وہ روایتیں کہ جن کا ذکر نہ قرآن کے اندر میں ہے اور نہ حدیث کے اندر میں ہے، اسرائیلی روایتیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصدقوہ ولا تکذبوہ، نہ تو ان کو سچا مانو اور نہ ان کو جھوٹا مانو۔ یہ اسرائیلی روایتوں کی دو قسمیں ہو گئی۔ اب تورات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے 8 باتوں کا وعدہ لیا تھا، 8 باتوں کا عہد لیا تھا، 8 باتوں کا میثاق لیا تھا، ایگریمنٹ لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے، بنی اسرائیل سے 8 باتوں کا عہد لیا تھا۔ ان 8 باتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر میں ذکر فرمایا، جو بھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اس کے اندر میں 8 باتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ اسرائیلی روایت ہے جو تورات کے اندر میں عہد لیا تھا 8 باتوں کا، پہلے 5 باتوں کا، پھر بعد میں 3 باتوں کا، تو یہ اسرائیلی روایتیں ہوئی، اور ان اسرائیلی روایتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر میں بھی بیان فرمایا ہوا ہے۔ اس لیے ایسی روایتوں کو بیان کرنے کے اندر میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ اسرائیلی روایتوں کے سلسلے میں محدثین نے جو 2 قسمیں بیان کی، اس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسرائیلی روایتوں کے اندر میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کا ذکر نہ قرآن پاک کے اندر میں ہے اور نہ حدیث کے اندر میں ہے۔ ایسی اسرائیلی روایت اگر ہمارے سامنے آئے تو نہ ان کو سچ مانا جائے اور نہ اس کو جھوٹا مانا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے اندر میں یہود سے اور بنی اسرائیل سے 5 باتوں کا وعدہ پہلے لیا تھا، 5 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ مسلسل بنی اسرائیل اور یہود، ان کی ہٹ درمی اور ان کی نافرمانی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنا، اللہ کے احکام کو توڑنا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، یہ ساری یہود کے اندر میں جو باتیں پائی جاتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود موجود تھے ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اسلاف تھے، یہ تمہارے باپ دادا تھے، تمہارے اسلاف نے اور تمہارے باپ داداؤں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا، اور اللہ پر اور نبیوں پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ آخر کے اندر میں ان یہود نے اور بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کا بھی انکار کیا، قرآن پاک کا بھی انکار کیا، اور نبی آخر الزمان کا بھی انکار کیا۔ حالانکہ یہ برسوں سے انتظار کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے، اس پر ہم ایمان لائیں گے، ان پر جو کتاب نازل ہوگی اس کو بھی ہم مانیں گے، لیکن اس کا بھی انکار کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے حالات ہیں موجودہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں جو بنی اسرائیل موجود تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل سے ہم نے پکا وعدہ لیا۔ یہ 5 باتیں یہاں پر ذکر کی ہے۔ پہلی بات ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور عبادت کے اندر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں جو یہود موجود تھے ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے باپ داداؤں سے سب سے پہلے ہم نے جو وعدہ لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے،
اور اللہ کے ساتھ عبادت کے اندر میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، پہلی بات۔ دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ دوسری بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے درجے کے بعد درجہ رکھا ہوا ہے بندے کے لیے، انسان کے لیے والدین کا درجہ رکھا ہے، اور اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی ہے، جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ان میں سب سے پہلے اپنے بیٹے سے یوں کہا گیا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ میں شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور قرآن پاک نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بھی بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنا ذکر فرماتے ہیں اور اس کے بعد میں والدین کا ذکر فرماتے ہیں۔ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے بعد سب سے پہلے جو اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے یہ والدین کی ہے۔ والدین اگر حیات ہے تو ان کی خدمت کرے اور کسی بھی درجے سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ قرآن پاک نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ عربی زبان کے اندر میں اگر کوئی آدمی نامناسب بات کرتا ہے، یعنی کوئی گناہ کا کام نہیں، کوئی ناجائز کام نہیں، کوئی مکروہ کام نہیں، بلکہ نامناسب کام کرتا ہے، تو عام طور پر عرب لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہتے ہیں اف کرتے ہیں، اف ہو آپ نے ایسا کیا، اف ہو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک دم سے نیچے درجے کی بات ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہا جائے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور بھلی بات ان کو کہنی چاہیے۔ تو والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، یتیموں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، اور مسکینوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا۔ دوسری بات کے اندر میں ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی بات تھی لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، ایک۔ اور دوسری بات کے اندر میں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، وذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ میں، کنبے والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ دوسری بات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 باتوں کا ذکر فرمایا۔ اب مسکین اور مساکین، مسکین کس کو کہتے ہیں، مساکین کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ایک مسکین ہوتا ہے اور ایک فقیر ہوتا ہے۔ فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس میں کھانے پینے اور رہنے سہنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، یہ لوگوں کے سہارے جیتا ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس میں گزارے اوقات کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہو، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے اس کے پاس میں کوئی نہ کوئی چیز موجود ہو۔ اسی لیے سورہ کہف کے اندر میں جہاں پر وہ کشتی والوں کا تذکرہ آتا ہے، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کشتی کے اوپر میں سوار ہوتے ہیں اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کو توڑ دیتے ہیں، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، یہ کشتی جو تھی وہ مسکینوں کی تھی۔ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس میں گزارے اوقات کے لیے کوئی نہ کوئی چیز موجود ہو۔ بہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، والدین کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، وذی القربہ، قرابت والوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کا معنی اور مطلب حدیث شریف کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، یہ خلق عظیم کہا جاتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم کی
جو آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت بڑے اونچے اخلاق کے اوپر میں ہیں، تو آپ کے اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے آپ، قرآن شروع سے لے کر کے آخر تک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر میں عمل تھا، اور یہ ہے خلق عظیم۔ ایک تو تعریف یہ کی خلق عظیم کی، دوسری تعریف یہ کی کہ سلمن قطعک، جو رشتہ دار آپ کے ساتھ میں رشتے کو توڑے اور قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ میں رشتہ جوڑنا، سلمن قطعک، وعفو عمن ظلمک، اور جو تجھ پر ظلم کرے اس ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تجھے برائی پہنچاوے، تکلیف پہنچاوے، اس کے ساتھ میں تو اچھا معاملہ کر۔ اس کو کہتے ہیں خلق عظیم۔ فقہاء نے اور علماء کرام نے خلق عظیم کی ایک تعریف یہ بھی کی ہے کہ آدمی اور بندہ اس طور پر زندگی بسر کرے کہ اللہ راضی ہو جائے اور مخلوق بھی راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے اور مخلوق بھی راضی ہو جائے۔ اس درجے کے اوپر میں اگر بندہ پہنچے اور اس طور پر عمل کرے کہ اللہ بھی راضی اور اللہ کے بندے بھی راضی، تو یہ ہے انک لعلی خلق عظیم۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو تعریف ہے خلق عظیم کی، یہ بہت مشکل ہے۔ اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق بھی راضی ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی رشتہ دار کو یا رشتہ داروں کو شادی کے موقع پر یا دوسرے کسی موقع کے اوپر میں اگر ہم راضی کرنا چاہتے ہیں تو رشتہ دار راضی نہیں ہوتے، رشتہ داروں کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بات کو کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کبھی آدمی کوشش کرے کہ اللہ راضی ہو جائے تو رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، اور رشتہ داروں کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے ذکر فرمایا ہے کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہے، بندہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہے کہ بندہ دوسرے بندوں کے راضی کرنے کے لیے اگر اللہ کو ناراض کرے گا تو کل اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی اس سے ناراض کر دیں گے، اور اگر بندے کو اگر ناراض کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو ظاہری طور پر تھوڑے دن کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا کام بگڑ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جا کر کے بندوں کے دل کے اندر میں بھی اس کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو آدمی اس طور پر زندگی بسر کرے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور بندے بھی راضی ہو جائے، ایسی باتیں ان آیات کی ضمن کے اندر میں علماء کرام نے فرمائی ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کو کہو، اچھی باتیں کہو، بھلی باتیں کہو۔ یہاں للناس کے اندر میں عام انسان آ گئی، اوپر کے اندر میں رشتہ داروں کا تذکرہ تھا، وذی القرب والدین کا تذکرہ، رشتہ داروں کا تذکرہ، یتیموں اور مسکینوں کا تذکرہ، چاہے کوئی بھی ہو، اور یہاں پر لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن پاک نے جہاں کہیں بھی یا ایھا الناس کا لفظ ذکر فرمایا ہے اس سے عام لوگ مراد لیے ہوئے ہیں، مقصد سارے انسان ہیں۔ یہ قرآن پاک صرف ایمان والوں اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے یہ قانون ہے، قانون الہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ وعدہ لیا تھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی باتیں کہیں۔ تین باتیں۔ چوتھی بات ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہم نے تمہارے باپ داداؤں سے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ نماز کو قائم کریں۔ ابھی 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اندر میں بھی نماز تھی، لیکن ان کی نماز کے اندر میں دو باتیں نہیں تھی، ایک تو رکوع نہیں تھا اور دوسرا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا نہیں تھا۔ اس لیے آگے آیات کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَارْكَعُوا
मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ में रुकू करो। तो जमात के साथ में नमाज पढ़ना इस उम्मत की खुसूसियत है और रुकू वाली नमाज इस उम्मत की खुसूसियत है। तो ये वाक़ीमुस सलात, नमाज को कायम करो, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात दो। ये 5 चीज़ें हुई, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह की इबादत करना, किसी को शरीक नहीं ठहराना, वालिदैन, रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीनों के साथ में अच्छा बर्ताव करना, लोगों को भली बात और अच्छी बात कहना, नमाज को कायम करना और ज़कात देना। ये 5 बातें थी। सुम्मा तवल्लैतुम, फिर तुमने रूगर्दानी की, फिर तुमने चेहरा फेर लिया, फिर तुमने इन 5 बातों पर अमल करने से अपने आप को बचा लिया, छोड़ दिया। इल्ला कलीलन मिनकुम, मगर तुम में से बहुत थोड़े कि जिन लोगों ने इन 5 बातों के ऊपर में अमल किया। व अंतुम मुअरिदून, और तुम्हारा काम ही है अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से रूगर्दानी करना और अल्लाह ताला के अहकाम को छोड़ देना और चेहरा फेरा लेना। ये 5 चीज़ें हुई। उसके बाद में 3 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से वादा लिया था। पहला वादा तो ये था, बनी इसराइल से यूँ कहा था कि तुम आपस में लड़ना नहीं, आपस के अंदर में कत्ल गारत गिरी मत करना। बनी इसराइल, कोई भी इसराइली किसी भी इसराइल का कत्ल न करे, ये पहला वादा लिया था। दूसरा वादा ये लिया था कि इसराइली किसी भी इसराइली को अपने वतन से निकाल न दे, जिसको ज़िला वतनी कहते हैं, तड़ी पार, गांव से बाहर, शहर से बाहर या ताल्लुका से बाहर या ज़िले से बाहर। कभी कोई गुनहगार बड़ा होता है तो 2-3 ज़िलों तक उसको आने की इजाज़त नहीं होती है, और कभी सूबे से भी उसको बाहर कर देते हैं कि भाई सूबे के अंदर में आने की इजाज़त नहीं है, जिसको ज़िला वतनी कहा जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से दूसरा वादा और अहद ये लिया था कि तुम अपने किसी इसराइली को ज़िला वतन नहीं करोगे, अपने वतन से बाहर निकाल नहीं दोगे। 2 और तीसरा, बनी इसराइल से अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा लिया था कि अगर लड़ाई हो और लड़ाई के अंदर में कोई इसराइली पकड़ा जाए तो उस इसराइली को पैसा दे करके और फिदिया दे करके आप उसको छुड़ा लाओगे। ये 3 वादे अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल से लिए थे, और इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात के अंदर में भी फरमाया था। और ये बातें 3 बातें इस आगे वाली आयत के अंदर में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और याद करो जबकि हमने तुमसे पक्का वादा लिया था, तुमसे यानी तुम्हारे बाप दादाओं से। पहला वादा लिया था ला तस्फ़िकून दिमाअकुम, कि तुम अपना खून नहीं बहाओगे, एक दूसरे को कत्ल न करे। 1 वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और दूसरा ये वादा लिया था कि तुम अपने वालों को अपने घरों से निकालोगे नहीं, अपने वतन के रहने वालों को वतन से निकालोगे नहीं। 2 सुम्मा अक़ररतुम, फिर तुमने इकरार किया था, व अंतुम तशहदून, और तुम उस वक्त के अंदर में मौजूद भी थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे ये वादे लिए थे। सुम्मा अंतुम हाउलाई, फिर तुम वो लोग हो तक़्तुलून अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात के अंदर में वादा लिया था कि कोई इसराइली को कत्ल नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते कि तुम हो, यानी तुम्हारे बाप दादा हैं, कि तक़्तुलून अनफुसकुम, अपने आप को कत्ल करते थे। व तुख़रिजूना फ़रीक़ुम मिनकुम मिन दियारिहिम, और तुम्हारे बाप दादा वो हैं या तुम वो हो कि तुम में से एक जमात अपने मुल्क से और अपने शहर से निकाल देती है। तो 2 के ऊपर में अमल नहीं करते थे। तीसरी चीज़ जो थी, तीसरी चीज़ के ऊपर में अमल करते थे, तज़ाहरुन अलैहिम बिल इस्म वल उद्वान, और तुम उन पर गलबा पाते हो। इसराइलियों के ऊपर में गलबा पाते थे, हमला करते थे, बिल इस्म वल उद्वान, गुनाह के ज़रिया से और ज़्यादती के ज़रिया से। तो ये 2 बातें थी। तीसरी बात जो उनसे कही गई थी कि अगर कोई इसराइली पकड़ा जाए लड़ाई के अंदर में तो पैसा दे करके उसको आप छोड़ा करके लाओगे।
تو تیسری چیز کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر تمہارے پاس میں وہ لوگ آویں اسرائیلی اسارا قید بن کر کے، قیدی بن کر کے، تفادوہم، تو تم ان کو چھوڑاتے ہو۔ تین باتوں کے اندر میں سے دو باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ اسرائیلی کو قتل کرنے کا منع فرمایا تھا تو وہ قتل کرتے تھے۔ اسرائیلی کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے شہر اور ملک سے کسی کو نکالنا نہیں تو نکال دیتے تھے۔ دو کے اوپر میں عمل نہیں کرتے تھے۔ اور تیسری بات جو تھی کہ اگر اسرائیلی کوئی لڑائی کے اندر میں پکڑا جائے تو پیسہ دے کر کے چھوڑا دینا، تو اس کے اوپر میں عمل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم اسرائیلیوں کو اپنے وطن سے جو نکال دیتے ہو یا شہر سے نکال دیتے ہو، یہ تمہارے اوپر یعنی تمہارے باپ داداؤں کے اوپر میں ان کا نکالنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزیں ذکر فرمائی۔ یہ تورات کے اندر میں تھی تو دو پر عمل نہیں کرتے تھے اور ایک پر عمل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو قتل کرنے سے وہ ڈرتے نہیں تھے۔ اسرائیلی کو قتل کر ڈالتے تھے، اپنے وطن سے نکال دیتے تھے۔ دو باتوں پر عمل کرتے تھے، دو باتوں کو مانتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ اور یہ جو اسرائیلی اگر پکڑا جاتا قیدی کی حالت کے اندر میں تو اس کو پیسہ دے کر کے چھوڑاتے، اس کے اوپر میں عمل کرتے۔ تین باتوں کے اندر میں سے دو باتوں پر عمل نہیں کرتے اور ایک بات کے اوپر میں عمل کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حکموں کے اوپر ایمان رکھتے ہو، یقین کرتے ہو، کتاب کے بعض احکام کو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا تم انکار کرتے ہو۔ مراد کتاب سے یہاں پر تورات ہے کہ تورات کے اندر میں جو تم کو تین حکم دیے گئے تھے، ان تین حکموں کے اندر میں سے تم دو کے اوپر میں عمل کرتے تھے، ایک کے اوپر میں عمل کرتے تھے اور دو کے اوپر میں عمل نہیں کرتے تھے۔ تو گویا تورات کی باتوں میں سے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ باتوں کا انکار کرنا، یہ گویا پوری تورات کا انکار کرنے کے درجے کے اندر میں ہے۔ اور اگرچہ یہ باتیں بنی اسرائیل کے لیے کہی گئی، بنی اسرائیل کے لیے اتاری گئی، مدینہ منورہ میں جو یہود تھے ان کی شان کے اندر میں یہ آیت نازل کی گئی، لیکن آج یہ قرآن ہم کو بھی یہ کہتا ہے کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب پر بعض کے اوپر میں عمل کرتے ہو اور بعض کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اسرائیلی لوگوں کے لیے جو فرمایا گیا تھا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تم میں سے اگر کوئی آدمی اگر ایسا کام کرے تو اس کی سزا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فما جزاء، جزا سزا کو کہتے ہیں، فما جزاء کیا سزا ہو، من یفعل ذلک منکم، تم میں سے کوئی آدمی ایسا کرے، یعنی کتاب کے بعد حصے کو مانے اور کتاب کے بعد حصے کا انکار کرے، یا بعد حصے پر عمل کرے اور بعد حصے کو چھوڑ دے، تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آگے خود فرماتے ہیں کہ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر میں رسوائی کے علاوہ دوسری کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ یہود کو کہا گیا اور اہل کتاب کو کہا گیا اور اسرائیلیوں کو کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو قانون ہے، یہ قانون صرف اسرائیلی کے لیے نہیں ہے، یا صرف جو یہود کے لیے نہیں ہے، یا صرف نصارہ کے لیے نہیں ہے، رہتی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان تمام کے لیے ہے کہ اگر انسان اگر عزت چاہتے ہیں یا ایمان والے بھی اگر عزت چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کے اوپر میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دینا اور انکار کر دینا، اس کی سب سے پہلی جو سزا ہے وہ دنیاوی رسوائی ہے۔ الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیاوی رسوائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ عمومی طور پر عالمی اعتبار سے ہمارے علماء کرام جو امت کی جو باتیں آتی ہے، رسوائی کی باتیں آتی ہے اور امت کے اوپر میں ظلم کی باتیں آتی ہے، تو یہی علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسوائی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کی۔
ہماری زندگی کے اندر میں نہ تو فرائض کا اہتمام اور نہ سنتوں کی پابندی، اور ہماری زندگی کے اندر میں نہ تو حرام سے بچنا اور نہ تو ناجائز باتوں سے بچنا، یعنی قرآن کے اوپر میں ہمارا اور امت کا عمل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے الا خزي في الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ رسوائی کے اندر میں مبتلا کر دے گا۔ کوئی بھی آدمی گناہوں کے کام کے اندر اگر مبتلا ہوتا ہے، چاہے اس کے گناہوں سے لوگ اگر واقف نہیں ہوتے ہیں، ایک زمانہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، سیرت عائشہ کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بندہ 7 کوٹھری کے بیچ کے اندر میں اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اس کی اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو اس نیکی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں۔ اور اگر 7 کوٹھری کے بیچ کے اندر میں اگر کوئی بندہ برائی کا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، تو دیر سحیر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیاوی سزا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے پرواہ نہیں ہے ان تمام اعمال سے جن کو تم کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان سے کہ جن کو تم کرتے ہو۔ اب یہ کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مدینہ منورہ کے اندر میں جو یہود موجود تھے ان کو یہ کہا جا رہا تھا۔ یہود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام باقی ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا میں بسنے والے ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر میں جو مسلمانوں کے اوپر میں ظلم ہو رہا ہے، تو ظالمین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انتقام لینا چاہتے ہیں تو انتقام لینے کی شکلیں اور صورتیں بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کون کون سی شکلوں کے اندر میں انتقام اور بدلہ لیتا ہے اور سزا دیتا ہے، تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے پروردگار کی لشکر کو اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کا لشکر کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے کبھی بھی اپنی قدرت کو استعمال نہیں کرتا، اور آج تک قرآن پاک کے اندر میں جن قوموں کی ہلاکتوں کا اور بربادیوں کا تذکرہ کیا گیا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا، نافرمان قوم شعیب کا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کیا، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے اپنی قدرت کا استعمال نہیں کیا، اپنی قدرت کا استعمال نہیں کیا، بلکہ ان چیزوں کا استعمال کیا جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے، فرشتہ آیا اور چیخ ماری اور مر گئے، فرشتہ آیا اپنا پر نکالا اور زمین کو آسمان تک لے جا کر کے الٹا کر دیا اور ہلاک اور برباد کر دیا۔ پانی کا طوفان آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ ہوا کا طوفان آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ پانی اللہ کی قدرت نہیں، ہوا اللہ کی قدرت نہیں، زمین اللہ کی قدرت نہیں، فرشتہ اللہ کی قدرت نہیں، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی قدرت چلتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی چیز کو جب ہلاک اور برباد کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر میں اللہ کی قدرت چلتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ابرہہ نے جب حملہ کیا مکہ مکرمہ کو شہید کرنے کو، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے وہ لشکر لے کر کے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ چلے گئے
पहाड़ों में और पहाड़ पर जाकर के बैठ करके देखने लगे। अब्राहा ने बुलाया, भाई मक्का के लीडर बड़े थे और सरपंच और चौधरी थे, तो उनसे मशवरा करने के लिए कि भाई मैं इसलिए आया हूँ, आपका क्या कहना है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने यूँ कहा कि तेरे लश्कर ने मेरी बकरियाँ ले ली है, तेरे लश्कर ने मेरी बकरियाँ ले ली है, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि मेरी बकरियाँ वापस दी जाए। तो अब्राहा ने ताज्जुब किया, कहा कि इतना बड़ा मक्का का चौधरी और मक्का का सरदार और लीडर, जब उसको बुलाया गया तो इसको मक्का की फ़िक्र नहीं है, काबतुल्लाह को जो मैं गिराने के लिए आया हूँ इसकी फ़िक्र नहीं है, इसको फ़िक्र है तो अपनी बकरियों की फ़िक्र है। तो फिर अब्दुल मुत्तलिब से जब अर्ज़ किया गया कि तुमको ये फ़िक्र नहीं है, काबतुल्लाह की ढाने के लिए हम आए हैं, गिराने के लिए आए हैं, तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि व इन्न लिल बैति रब्बन यहमीही, व इन्न, ये फरमा व इन्न लिल बैति रब्बन यहमीही, कि बेशक बैतुल्लाह का एक रब है और एक मालिक है, वो उसकी हिफाजत करेगा। मैं मालिक हूँ बकरियों का, तो मुझे फ़िक्र है बकरियों की, काबतुल्लाह की फ़िक्र मुझे नहीं है। इसके बाद में अब्दुल मुत्तलिब जो है चले गए ये देखने के लिए कि अब अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के साथ में कैसा मामला करता है और अल्लाह का अज़ाब इनके ऊपर में किस तौर पर आता है। तो परिंदे आए, परिंदों के पास में तीन कंकर थे, एक कंकरी चोंच के अंदर में और दो कंकर पंजों के अंदर में थे, और बड़े झुंड और बड़ी कसरत के साथ में ये आए, और जो घोड़े सवार थे तो सवारों के सर के ऊपर में कंकरी लगती और घोड़े के नीचे से चली जाती। इस तरीके से तीन कंकरियाँ लेकर के परिंदे आए और हलाक और बर्बाद किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमीन से किस तौर पर बदला लेता है। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरा, ये यहूद जिनका तज़किरा शुरू से लेकर के यहाँ तक हुआ, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं उलाइका, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया, जिन लोगों ने दुनियावी ज़िंदगी को ख़रीदा, बिल आखिरती, आखिरत को दे करके या आखिरत को छोड़ करके, फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम यंसरून, तो ना उनके ऊपर में से अज़ाब को हल्का किया जाएगा, वला हुम यंसरून, और ना उनकी मदद की जाएगी। इससे पहले वाली आयत के अंदर में यहूद ने यह दावा किया था कि लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, कि आग तो हमें गिने चुने दिन तक छुएगी, 40 दिन तक जो है जहन्नम के अंदर में जाएंगे और फिर जहन्नम के अंदर में से अल्लाह ताला हमको वापस निकाल देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनसरून, और आगे आयत के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया था जहाँ यहूद की बात नकल की थी, वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, यहूद ने कहा कि जहन्नम की आग हमको नहीं छुएगी मगर थोड़े दिन। कुल कह दो अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, क्या तुमने अल्लाह तबारक व तआला से कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि थोड़े दिनों तक जहन्नम के अंदर में रखेगा फिर निकाल देगा। फलन युखलिफ़ल्लाहु अहदहु, कि फिर अल्लाह तबारक व तआला वादा खिलाफ़ी न करे। अन तक़ूलून अलल्लाहि मा ला तअलमून, या तुम ऐसी बातें कहते हो अल्लाह के ख़िलाफ़ कि जिनको तुम जानते नहीं हो। तो अबदुल आबाद की जहन्नम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने की वजह से और कुरान पर ईमान न लाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला फरमाया। आज भी अगर आदमी अपने आप को जहन्नम से बचाना चाहता है तो अल्लाह पर ईमान लाना ज़रूरी, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना ज़रूरी, इस किताब कुरान पाक के ऊपर में भी ईमान लाना ज़रूरी, और कुरान और हदीस के नतीजे के अंदर में जिन चीज़ों का ज़िक्र फरमाया है अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने, उस पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ईमान की दौलत से हर एक को माला माल फरमाए और हमारा ख़ात्मा बिल खैर ईमान के साथ में फरमाए। सुभान